السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، نفسیاتی امراض کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے بہت سارے امراض یا تو جذبات کی کمی بیشی کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں، یا ان جذبات کے نتیجے میں انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی کے طور پر سامنے آتے ہیں. اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی شکایت آج کے دور میں ہر شخص کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید ہماری زندگی کی رفتار ہے جو ہم نے بہت زیادہ تیز کر دی ہے، یعنی ہم بہت کم وقت میں بہت کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جو آسائشیں تھیں وہ اب ہماری ضرورت بن چکی ہیں. یعنی انسان جیسے کہ فطرتاً آسائش پسند رہا ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا بہت تبدیل کر چکا ہے، جو کہ اسٹریس میں زیادتی کا باعث بن رہی ہے. اسٹریس کے انسانی صحت پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسٹریس کے خلاف انسان کس طرح سے رد عمل کر سکتا ہے یا اسٹریس پر کس طرح سے قابو پا سکتا ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سارہ خان، جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق DHA کلینک سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. مس سارہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی اسٹریس کی، اسٹریس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا کسی حد تک اسٹریس کو نارمل بھی تصور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اگر وہ دیکھیے، سب سے پہلے جو سائیکولوجیکل ایلمنٹس ہیں وہ ان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی روٹین میں کوئی امپیئرمنٹ نہ لائیں، یعنی کہ روک نہ رہے ہوں. آپ کو یہاں سے روم سے باہر جانا ضروری ہے اور اپنے کسی ڈر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے اگر آپ نہیں جا پا رہے باہر اس روم سے دروازہ کھول کے، تو ناؤ دس از سائیکولوجیکل. لیکن اپنی تمام پریشانیوں کو، ڈر کو، خوف کو قابو پا کر اگر آپ نے پھر بھی دروازہ کھولا اور آپ باہر چلے گئے، سو دس از ناٹ سائیکولوجیکل. یہ نارمل ہوگا. اور ود دا ٹائم یہ دیکھیں گے آپ کے آسانی ہوتی جا رہی ہے آپ کے لیے، اینڈ یو ول گیٹ یوز ٹو اٹ. تو اسٹریس تو ہم ایوری ڈے لائف میں، ڈیلی ہیسلز میں، ٹریفک میں سم ہاؤ فیس کرتے ہیں، اور اب زیادہ فیس کرنے لگے ہیں لوگ، کیونکہ گھر سے باہر گھر کے جو جتنے بھی فرد ہیں ان کا نکلنا ہوتا ہی ہے. تو ٹو این ایکسٹینٹ یس، اگر وہ آپ کی امپیئرمنٹ نہیں لا رہا، آپ کو کام پہ جانے سے انزائٹی ہو رہی ہے، اسٹریس ہو رہا ہے، کوئی کنسائنمنٹ دینا ہے، کوئی پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو وہ روک نہیں رہا گھر تک، آپ نکلے ہیں، تیار ہوئے ہیں، آفس پہنچے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹینشن اپنی جگہ ہے، ذہنی تناؤ اپنی جگہ ہے، لیکن کام ہو رہا ہے، تو یہ نارمل اسٹریس ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کہ اگر ایسے شخص کو ہم سوچیں جس کی زندگی میں کوئی اسٹریس ہی نہ ہو، تو یہ بھی تھوڑا سا ڈیزاسٹرس نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر جیسے ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کے اندر سے یہ پرواہ ختم ہو جائے کہ وہ اس کو وقت پہ کام پر پہنچنا ہے، یا اسی طرح سے جو نوکری ہے اس کے لیے اس کو جانا ہے اور روزانہ کوئی محنت کرنی ہے، یہ چیز اگر انسان کے ذہن سے نکل جائے تو میرے خیال سے انسان بہت بدترین حالت میں آ جائے گا. بالکل. پھر کوئی ایم، ایمبیشن نہیں رہ جائے گا. اور جو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، جس طرح ابھی ہم ورک ریلیٹڈ بات کریں، کوئی باس ہونا، کسی کو جواب دہ ہونا، یہ تمام چیزیں اسٹریس کازنگ ہوتی ہیں. اور جو گھر میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ خدا کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اسٹریس لیول ہے کہ ان کو اس کے کرائٹیریا پہ پورا اترنا ہے، ورنہ جواب دینا ہوگا. تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آخری عمر میں بھی، اور اب تو ماشاء اللہ ینگ لوگ بھی اسٹرائیو کرتے ہیں ٹو بی بیٹر ایٹ دیئر ریلیجنس. تو یہ بھی ایک کاز، پازیٹیو کنسٹرکٹیو کاز ریلیٹڈ تھنگ ہو سکتی ہے کہ یو جسٹ ڈوئنگ نتھنگ. لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو اچھا کرنے کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، اچھی کمپنی میں بیٹھتے ہیں. تو یہ سب ایک کنسٹرکٹیو اسٹریس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی شخصیت کا مالک بننا ہے. کوئی فورس نہیں کر رہا آپ کو، لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اگر ہم ورک ریلیٹڈ ایسپیکٹ پہ بات نہ بھی کریں تو اپنی انٹرنل گروتھ کے لیے، پرسنل گروتھ کے لیے بھی ایٹ ٹائمز کنسٹرکٹیو اسٹریس بہت ضروری ہے. اچھا بس سارا، اگر اسٹریس کی وجوہات کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ عمر کے مختلف حصوں میں انسان کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کو اسکول جانے کی ٹینشن ہوتی ہے بہت. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو پروفیشنل لائف میں ہمیں کام میں جو کمپٹیشن مل رہا ہوتا ہے اس کے خلاف اسٹریس ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان اسٹریس میں اتنا مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک مسئلہ بننا شروع ہو جائے یا اس کی زندگی میں رکاوٹوں کا سبب بننے لگے؟ اچھا دیکھیے، اسٹریس نارملی ہوتا ہے کسی بھی
چینج یا ٹرانزیشن کی وجہ سے. ورنہ جو ڈیلی ہیسلز ہیں ان کی وجہ سے ہم اسٹریس روزانہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اینڈ وی آر ڈیلنگ ود اٹ, اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کا حصہ بھی ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹریفک جیم, آفس کے لیے لیٹ ہو جانا, کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو جانا, لوڈ شیڈنگ, یس آئی واز کمنگ ٹو دیٹ, وہ ایک ایشو ہے. ڈیلی گاڑی کی مینٹیننس اچھی نہیں ہے تو پرابلم ہے. پیسے چوری ہو گئے, موبائل سنیچ ہو گیا, سو یو ہیو ٹو مینیج فار سم تھنگ ایلس. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ ڈیل کر رہے ہیں افیکٹولی. لیکن جو میجر ٹرانزیشنز آتی ہیں زندگی میں, ان کی وجہ سے جو اسٹریس ہے وہ دیکھا گیا کہ اٹ کین بی ویری کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو, ایدر ویز فار پرسنالٹی. بالکل ایک ایگزامپل ہوگی شہر کا بدلنا یا ملک کا بدلنا, کیونکہ آپ کے پاس جو سوشل سپورٹ تھی, شفٹ ہو گئے, امریکہ چلے گئے کہیں اور, تو اب وہ نہیں ہے, یو آر آن یور اون. تو بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے. شادی ایک بہت بڑا اسٹریس ایلیویٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, اسپیشلی جب اور لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے. اور جیسا میں نے کہا کہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے, کیونکہ بہت خوش بھی ہیں, ارد گرد کے لوگ خوش ہیں, بہت گفٹس ملنے والے ہیں, ایک چینج آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو لڑکی اور لڑکا دونوں فیس کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ایسا ڈر ہے جو ان کے لیے اسٹریس ڈیولپ کرتا ہے. تو شادی سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دیکھا گیا ہے ویمپ برائڈس جسے کہا جاتا ہے, کہ زیادہ ان کے ٹینٹرمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, زیادہ پریشان, زیادہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں. سو آپ دیکھیے کہ ایک بڑا پازیٹیو ہے سوسائٹی میں ہمارے, لیکن اسٹریس کازنگ ہے, کیونکہ دس از اے بگر ٹرانسلیشن ان لائف. جاب چینج بہت بڑا اسٹریس کازنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور اسپیشلی اگر پچھلی جاب سے نکالا گیا ہو یا آپ حالات کی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہوں, تو آپ نیگیٹیولی ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں نئی جاب کو بھی, تو وہ بہت اسٹریس لیول کریٹ کرے گا. اور اگر آپ بہتر جاب کے لیے جا رہے ہیں, ایلیویٹڈ پوزیشن میں جا رہے ہیں, تو بھی یہ ہوگا ول آئی بی ایبل ٹو پروو مائی سیلف, تو یہ بھی ایک اسٹریس کازنگ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس اسکول جانے سے لے کر یہ بڑے بڑے ٹرانزیشنز ان لائف, کسی کی کلوزڈ ون کی ڈیتھ, بہت بڑا اسٹریس کازنگ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. آپ بہت اڈیپٹیولی ڈیل کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے وہ اسٹریس ایلیویٹنگ ہو سکتا ہے. اچھا مس سارہ, اسی طرح سے اگر بات کی جائے, جب اسٹریس رکاوٹوں کا باعث بننے لگتا ہے زندگی میں, تو اگر اس کے بارے میں کسی سے رجوع نہ کیا جائے, یا کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اس سے مشورہ نہ کیا جائے, تو یہ معاملہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, یا اس معاملے کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پائل اپ کرتے جائیں گے چیزوں کو, تو بالکل میں مثال دیتی ہوں ڈسٹ بن کی, جس میں آپ نے رائپ فروٹس کھا کے سارے آم یا اس طرح کی چیزیں ڈال دی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ اٹ وڈ اسمیل, اٹ ول اسٹنگ, وہ سڑ جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس میں کیڑے بھی ہو جائیں گے, دا ورسٹ سچویشن ایور. تو اگر اس کو آپ پہلے ہی ڈسکارڈ کرتے رہیں یا پلیسمنٹ صحیح کرتے رہیں جگہ پر, تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بالکل اسٹریس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اسٹریس کو انیشیل لیول پہ بہت آرام سے ڈیل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اوائڈنس کوپنگ کی طرف جاتے ہیں, آنکھیں بند رکھیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, اٹس جسٹ اے تھاٹ, یہ ویسے ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے, سب لوگ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. تو اگر سیویئر نہیں ہے, انٹینس ہے, آپ دیر اینڈ دین وہی والی بات ہے کہ اپنی کبڈ کو روز ٹھیک کریں, تاکہ جب آپ کو جو شرٹ چاہیے وہ آپ کو اسی وقت مل جائے. تو دس از ہاؤ اٹ از کہ آپ نے آرگنائزڈ رہنا ہے. جو چیزیں اسٹریس کاز کر رہی ہیں ان کے بارے میں سوچئے, ان کو سارٹ آؤٹ کیجئے اور اس کا حل نکالیے. اور جتنی وہ چھوٹی ہوں گی اتنا آسان حل ہوگا, جتنا آپ انہیں بڑا کرتے جائیں گے اتنے ہی اس کی ہینڈلنگ مشکل ہوتی جائے گی. مسرا, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.